الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ تو سامعین وقار، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام کے فیصلے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ اس آیت مبارکہ ان آیات کو شب قدر پر محمول کرتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں ان آیات کو شب برات یعنی نصف شعبان المعظم کی رات پر محمول کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان آیات کو شب برات پر محمول کرتے ہیں ان کا ہم یہاں ذکر کریں گے، کیونکہ شب برات جو ہے یہ بھی بڑی برکت والی رات ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ حضرت اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، امام ابن جریر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اس میں ایک سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں، اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ اسی طرح دوسری روایت میں عثمان بن محمد بن المغیرہ الاخنس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پھر حضرت ابن عباس نے اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ابو ضحیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ نصف شعبان جو ہے وہی رات اس آیت مبارکہ سے فی لیلۃ مبارکہ سے مراد ہے۔ تو سیاستہ میں بھی اس کے متعلق روایات ہیں نصف شعبان کے متعلق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں باہر گلی میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور بھی احادیث کتب میں ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، بس فرماتا ہے، سنو کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، سنو کوئی مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، سنو کوئی وہ یوں ہی فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ تو اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے ما سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں شرک کرنے والا، زنا کرنے والا، قتل ناحق کرنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، قطع رحم کرنے والا، شراب کا عادی، چغلی کھانے والا، تصویریں بنانے والا، اور دیگر جو بڑے گناہ ہیں وہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس رات نہیں بخشے جاتے، اور نہ ہی ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ ان گناہوں کو چھوڑ نہ دے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح کے گناہوں سے خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرے اور
اللہ کی بارگاہ میں یہ جو رات شب برات کی آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اور بھی کافی احادیث مبارکہ ہیں جن میں شعبان کی 15 تاریخ کی جو ہے وہ واضح دلیل ملتی ہے، اور شعبان کی 15ویں جو ہے اس کی رات کو عبادات کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امام بہقی نے بھی اور بھی لوگوں نے اس بارے میں روایات جو ہیں وہ نقل فرمائی ہیں۔ ایک روایت نقل کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے: بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے، اور اس میں حج کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور عرفات کی شب میں فجر کی اذان تک، یعنی یہ جو راتیں ہیں ان میں فجر کی اذان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بخشش کی ندائیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ کتنی افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شب برات کا انکار کرتے ہیں، 15ویں شعبان المعظم کی رات کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی جو سنی لوگ ہیں یہی صرف اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث میں نے بیان کی ہیں اس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور حضرت عائشہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہیں، اور اس میں واضح 15 شعبان المعظم کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی نہیں ان پر عمل کرتا یا ان احادیث پر اس کی نظر نہیں ہے، یا ان حدیث کو پڑھنے کے باوجود وہ اپنی نظر جو ہے وہ چرا لیتا ہے، تو اس میں ہمارا نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔